أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. امام بربہاری رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب شرح السنہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے بہت سے مسائل پہ گفتگو ہو چکی ہے. اس وقت جو مسئلہ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نمبر ہے 43. اس مسئلے کا کچھ حصہ ہم پڑھ چکے ہیں اور کچھ حصہ باقی ہے. جو حصہ باقی ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تشہد لأحد بحقیقت الایمان حتی یأتی بجمیع شرائع الاسلام، کہ آپ کسی کے حق میں ایمان کی حقیقت کی گواہی نہ دیں یہاں تک کہ وہ اسلام کے تمام شرائع کو بجا لائے، اسلام کے تمام شرائع پہ عمل کریں. جب تک وہ ایسا نہیں کرتا تو آپ کسی کے حق میں ایمان کی حقیقت کی گواہی نہیں دیں گے. اس کے بعد فرماتے ہیں فَإِنْ قَصَّرَ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، اگر اس میں سے کسی بھی چیز میں کوتاہی کرے، یعنی کہ اسلام کی جو شریعت ہے اس میں کسی بھی چیز کے معاملے میں کوتاہی کرے تو کان ناقص الایمان، تو ایسا شخص کامل ایمان نہیں ہوگا بلکہ ناقص ایمان والا ہوگا. حتی یتوبہ، یہاں تک کہ توبہ کر لے. وعلم، اور آپ یہ بات جان لیں ان ایمانہ الی اللہ تعالی تام الایمان او ناقص الایمان، کہ اس کے ایمان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے چاہے وہ کامل ایمان والا ہو یا ناقص ایمان والا ہو. الا ما ظہر لک من تضییع شرائع الاسلام، لیکن جو آپ کے لیے واضح ہو جائے، آپ کے لیے ظاہر ہو جائے اسلام کی شریعت میں سے کسی چیز کو ضائع کرنا. اب ہم آتے ہیں امام بربہاری رحمہ اللہ کی اس گفتگو کی تفصیل اور وضاحت کی طرف. تو امام بربہاری نے سب سے پہلے کیا کہا ہے کہ لا تشہد لأحد، آپ کسی کے حق میں ایمان کی حقیقت کی گواہی نہ دیں یہاں تک کہ وہ اسلام کی پوری شریعت پہ عمل کرے، پوری شریعت کو لے کر آئے. ایمان کی حقیقت سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ آپ کسی کے حق میں یہ گواہی نہیں دیں گے کہ وہ مومن ہے. یہ گواہی دینا درست نہیں ہے کیونکہ ایمان کا معاملہ کس سے ہے؟ دل سے ہے. گزشتہ درس میں گفتگو ہو چکی ہے کہ جب ایمان اور اسلام یہ دو الفاظ کسی جگہ ایک ساتھ آئیں تو ایمان اور اسلام میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. اسلام سے مراد ظاہری اعمال ہوتی ہیں اور ایمان سے مراد دلی یقین اور عقیدہ ہوتا ہے. تو جب ایمان کا تعلق دلی یقین سے ہے تو آپ کو کیا پتا کسی کے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے. آپ کسی کے حق میں اسلام کی گواہی تو دے سکتے ہیں لیکن کسی کے حق میں ایمان کی گواہی دینا یہ بہت مشکل ہے. امام بربہاری رحمہ اللہ نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ قرآن و حدیث کی کون سی نصوص سے
اور کیا امام بربہاری سے پہلے اس بارے میں کسی نے گفتگو کی ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ تو امام بربہاری نے یہ عقیدہ جن نصوص سے لیا ہے ان میں سے ایک بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا نمبر ہے 1478 1478، اور مسلم شریف حدیث نمبر 150 150۔ حدیث کے راوی ہیں جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ جناب سعد فرماتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جناب سعد عام صحابی نہیں ہیں، کن میں سے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان عظیم 10 صحابہ کرام میں سے ایک ہیں جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں ایک ہی مجلس میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى رهطا وانا جالس فيهم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گروہ کو مال دیا اور ان میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ علماء کرام لکھتے ہیں اس گروہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے مال اس لیے دیا تاکہ وہ ایمان میں پختہ ہو جائیں، مستحکم ہو جائیں۔ فترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم رجلا وہو اعجبہم الی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گروہ کے تمام لوگوں کو مال دیا لیکن ایک شخص کو نہیں دیا، جبکہ میرے نزدیک وہ ان میں سے سب سے بہتر تھا۔ میرے نزدیک اسلام کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے ان سب سے بہتر تھا۔ فقمت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گیا۔ فساررتہ، میں نے سرگوشی کے انداز میں گزارش کی۔ فقلت، چنانچہ میں نے کہا ما لک عن فلان، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ اس شخص سے اعراض کیوں کر رہے ہیں؟ اس کا نام لے کر میں نے کہا کہ آپ اس سے اعراض کیوں کر رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں دے رہے؟ واللہ انی لأراہ مؤمنا، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ یہ مومن ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ مومن ہے۔ میں نے یہاں پہ لفظ کیا پڑھا؟ اراہ، اس لیے معنی میں نے کیا کیا ہے کہ مجھے یقین ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے اراہ تو معنی آپ کیا کریں گے؟ مجھے میرا گمان ہے، میرا خیال ہے۔ تو انی لأراہ مؤمنا، مجھے یقین ہے کہ یہ مومن ہے۔ فقال او مسلما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام ایمان اور اسلام میں کیا کر رہے ہیں؟ فرق کر رہے ہیں۔ جناب سعد نے کہا تھا کہ میرا یقین ہے، میری یقینی معلومات ہے کہ یہ آدمی مومن ہے۔ آپ نے کہا کہ تمہیں یوں کہنا چاہیے کہ کون ہے یہ؟ مسلمان ہے، یعنی کہ ایمان کی گواہی نہ دو۔ اور یہی کچھ کہا تھا نا امام بربہاری نے کہ آپ کسی کے حق میں حقیقت ایمان کی شہادت نہ دیں۔ جناب سعد فرماتے ہیں فسکت تو قلیلا، کہ میں کچھ وقت خاموش رہا۔ ثم غلبنی ما اعلم فیہ، پھر میرے پاس اس آدمی کے بارے میں جو معلومات تھی، میرے پاس اس آدمی کے بارے میں جو علم تھا، اس کی وجہ سے میں دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا، میں اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکا۔ فقلت ما لک عن فلان، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ فلان شخص سے اعراض کیوں کر رہے ہیں، اس کو کیوں نہیں مال دیتے؟ واللہ انی لأراہ مؤمنا، اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے۔ فقال او مسلما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ پھر کہا کہ
تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے. تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے. قال فسکت قلیلا، جناب سعد کہتے ہیں کہ میں پھر خاموش رہا کچھ دیر. ثم غلبنی ما اعلم منہ، پھر جو کچھ میں اس شخص کے بارے میں جانتا تھا وہ میرے اوپر غالب آ گیا. میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، تیسری بار کہہ رہے ہیں آپ، ما لک عن فلان واللہ انی لاراہ مؤمنا، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ فلاں شخص کو کیوں، اس سے کیوں اعراض کر رہے ہیں؟ میرا یقین یہ ہے کہ وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے. آپ نے پھر کہا او مسلمہ، یعنی کہ تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ وہ کون ہے؟ وہ مسلمان ہے. اچھا یہاں پہ آپ یہ بھی نوٹ کریں گے کہ جناب سعد اپنے مسلمان بھائی کی خیر خواہی میں بار بار اس کی شفاعت کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ شفاعت کرنا ممکن ہو اپنے مسلمان بھائی کی شفاعت کرنی چاہیے. اور اس بار آپ نے یہ کہا کہ انی لاعطی الرجل وغیرہ احب الی، میں کسی آدمی کو بسا اوقات مال دیتا ہوں جبکہ مجھے اس سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی محبت دوسرے شخص سے ہوتی ہے. جس کو میں نہیں دے رہا ہوتا اس سے مجھے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کے مقابلے میں جس کو میں مال دے رہا ہوتا ہوں. کیوں ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کیوں؟ فرمایا خشیتا ان یکب فی النار علی وجہہ، مجھے خوف یہ ہوتا ہے، مجھے ڈر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو مال نہ دیا تو یہ ایمان کے معاملے میں کمزور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن دین اسلام کو خیر بات کہہ دے، مرتد ہو جائے، دین اسلام ترک کر دے. تو میں مال دے کر اس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی محبت کو پختہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ ایمان پہ کیا ہو جائے؟ پختہ ہو جائے، مستحکم ہو جائے اور وہ جنت میں جانے والا بن جائے، جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جائے. یہاں سے اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر اپنی امت کے خیر خواہ ہیں. مال دیتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ اسلام پہ پختہ ہو جائے. اور اس سے مجھے اور آپ کو سبق ملا کہ ہمارا وہ مسلمان بھائی جو دین کے معاملے میں کمزور ہے اس کو تحفہ دینا، اس کو کھانا کھلانا، اسے اسلام کے قریب کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ کار ہے. اب یہاں پہ واضح ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سعد کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے حق میں اسلام کی شہادت دیں، لیکن آپ نے ایمان کی شہادت دینے سے انہیں روکا ہے، منع کیا ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے. جو مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ ممکن ہے کہ اسلام میں بہت پختہ ہو، مومن ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اسلام میں کمزور ہو، گناہوں کا مرتکب ہو، فاسق و فاجر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ منافق ہو، وہ سرے سے مسلمان ہی نہ ہو. تو اس لیے آپ کسی کے حق میں یہ شہادت تو دے سکتے ہیں کہ مسلمان ہے، یہ شہادت دینا کہ مومن ہے یہ بہت مشکل ہے. اچھا امام بربہاری یہ کہتے ہیں کہ آپ کسی کے حق میں حقیقت ایمان کی شہادت نہ دیں یہاں تک کہ اسلام کی شریعت پہ مکمل عمل کرے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اسلام کی شریعت پہ مکمل عمل کرے تو پھر آپ اس کے حق میں ایمان کی شہادت دے سکتے ہیں. تو اس سے مراد یہ ہے کہ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ مومن ہے. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا علم یہ کہتا ہے، میری معلومات یہ ہے کہ یہ آدمی کیا ہے؟ یہ مومن ہے. پختہ یقین سے پھر بھی آپ نہیں کہیں گے، سوائے ان کے جو گزر گئے اور ان کے بارے میں شہادت آ گئی قرآن میں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں.
اس کے بعد کہتی ہیں فَإِن قَصَّرَ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ كَانَ نَاقِصَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَتُوبَ، تو اگر وہ کوتاہی کرے اس میں سے کسی بھی چیز میں، شریعت نے جو فرائض بتائے ہیں، شریعت نے جن محرمات سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، تو اگر ان میں سے کسی چیز میں کوتاہی کرے تو وہ کیا ہوگا؟ صاحب ایمان ہوگا، لیکن ایمان اس کا کیا ہوگا؟ ناقص ہوگا، جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ کس سے؟ گناہ سے، اس بڑے گناہ سے جس کی وجہ سے ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان میں ناقص ہے۔ جب تک کہ وہ توبہ کر کے اس فرض کے اوپر عمل کرنا شروع نہیں کرتا جس کے ترک کی وجہ سے ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان میں کیا ہے؟ ناقص ہے۔ ناقص ہے۔ تو جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا تو اس وقت تک ہم اسے ناقص الایمان سمجھیں گے، ہمارا عقیدہ اس کے بارے میں یہ ہوگا۔ یہ الفاظ جو ابھی امام بربہاری نے کہے ہیں، امام بربہاری کی الفاظ بہت سے گمراہ فرقوں پہ رد کر رہے ہیں، یہ الفاظ بہت سے گمراہ فرقوں کے خلاف ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس بارے میں امام طحاوی کیا کہتے ہیں۔ امام طحاوی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے عقیدے پہ ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب اس قدر مقبول ہے، اس قدر عمدہ ہے کہ وہ بہت سے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ جی، سلفی لوگ اہل حدیث اس کتاب سے بہت محبت کرتے ہیں، حالانکہ اسے تحریر کرنے والے امام طحاوی حنفی، فقہ حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حنفی ہیں، لیکن چونکہ عقیدے کے معاملے میں وہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے، اس لیے اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ بہت سے علماء کرام نے اس کتاب کے اوپر کام کیا ہے، اس کی خدمت کی ہے، اس کی شرح کی ہے۔ تو امام طحاوی کہہ رہے ہیں وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنْبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلَّهُ، یہ اس کتاب کا مسئلہ نمبر 57 ہے، 57۔ کہتے ہیں کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو بھی کافر قرار نہیں دیتے۔ اہل قبلہ سے کیا مراد ہے؟ مسلمان، یعنی کہ جو کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھنے کے قائل ہیں، جو کعبہ کو قبلہ قرار دیتے ہیں، مراد کون؟ مسلمان۔ تو ان میں سے ہم کسی کو بھی کافر قرار نہیں دیتے، بِذَنْبٍ، کسی بھی گناہ کی وجہ سے، یعنی کہ وہ مسلمان رہے گا، گناہ چاہے بدکاری کا ہو، چاہے سود کا ہو، چاہے کسی کو قتل کیا ہو، مَا لَمْ يَسْتَحِلَّ، جب تک کہ وہ اس گناہ کو حلال نہ سمجھتا ہو۔ اگر کوئی اس گناہ کو حلال سمجھتا ہے تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ پھر کیوں کافر ہو جائے گا؟ انکار کیا، حرام کر دو چیز کو حلال۔ دیکھیں، ایک آدمی سود لیتا ہے جی لیکن وہ یہ مانتا ہے کہ سود حرام ہے، تو وہ منکر نہیں ہے، جی، وہ کافر نہیں ہے، گنہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے میرے نزدیک کوئی سود حرام نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جو قرآن نے کہا ہے وہ غلط ہے، غلط۔ جی جو اللہ نے کہا ہے وہ غلط ہے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ وہ غلط ہے۔ تو ایسا آدمی مسلمان نہیں رہتا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مسلمان کو قتل کرے تو یہ جائز ہے شرعی عذر کے بغیر، شرعی سبب کے بغیر، تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ اسی لیے امام طحاوی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کو بھی کسی بھی گناہ کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیتے۔ کب تک؟ جب تک کہ اس گناہ کو وہ حلال نہ جانے۔ اسی لیے وہ لوگ زیادہ خطرناک ہیں جو کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے میں رمضان کے روزوں کو فرض نہیں سمجھتا، رکھ لیں ٹھیک ہے، نہ رکھیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کے منکر ہے۔ تو ایسا آدمی جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا، گناہ کر رہا ہے، نبی علیہ السلام نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، فرض ہے داڑھی رکھنا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، جی
لیکن ایک آدمی داڑھی رکھتا بھی نہیں یا رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ کیا سمجھتا ہے کہ رکھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ رکھیں پھر بھی ٹھیک ہے، رکھی ہوئی ہے لیکن کہتا ہے کہ رکھیں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ رکھیں پھر بھی ٹھیک ہے، میں اس کو واجب نہیں مانتا، فرض نہیں مانتا، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ ایک آدمی سود نہیں لیتا، کیوں نہیں لیتا؟ کہتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ سود نہیں لیتا کیوں؟ کہتا ہے کیونکہ غریب لوگ ہیں، کیا ان سے پیسے لینے ہیں، لیکن ویسے کوئی لے تو کہتا ہے ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ سود نہیں لیتا لیکن سود کو حلال سمجھتا ہے، یہ کون ہے؟ کافر ہے۔ جی دوسری طرف ایک آدمی کہتا ہے کہ سود لینا حرام ہے لیکن لیتا ہے، یہ کافر نہیں ہے، کیا فاسق ہے۔ جی چلیے اس کے بعد کیا کہتے ہیں امام طحاوی مسئلہ نمبر 58 میں، پہلے تھا مسئلہ نمبر 57، اب مسئلہ نمبر 58، اس میں کہتے ہیں لا يضر مع الایمان ذنب، کہتے ہیں ولا نقول، کیا کہتے ہیں؟ ولا یہ الفاظ دھیان سے، ولا نقول لا يضر مع الایمان ذنب لمن عملہ، کہتے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ جب ایمان موجود ہو تو گناہ ایمان کو نقصان نہیں دیتا۔ تو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں تو یہ گناہ آپ کے ایمان کو نقصان پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے، آپ کا ایمان کمزور ہوگا۔ اسی لیے کیا کہا جائے گا کہ مومن ہے لیکن ساتھ ساتھ فاسق بھی ہے، مومن ہے لیکن ساتھ ساتھ معاصی کا ارتکاب بھی کر رہا ہے، مومن ہے لیکن ایمان میں ناقص ہے۔ اچھا اس معاملے میں غلط عقیدہ کن کا ہے جی؟ میری ان بھائیوں سے جو درس میں ہمارے ساتھ ہیں گزارش ہے کہ آپ لوگ عام لوگ نہیں ہیں جو ماشاءاللہ 1.25 گھنٹہ ہمیں دیتے ہیں اور یہ اتنی عمدہ کتاب پڑھ رہے ہیں، تو آپ عام لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ایسی گفتگو شروع ہو جائے جس میں تھوڑی سی گہرائی ہو تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایسی باتیں بار بار آتی رہیں گی تو انشاءاللہ آپ ان میں پختہ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے کہ اگر کوئی گناہوں کا مرتکب ہے یا فرائض کا تارک ہے، رمضان کے روزے نہیں رکھتا، حج واجب ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہم نے کہہ دیا کہ یہ مومن ہے لیکن ایمان میں کیا ہے؟ ناقص ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معاملے میں گمراہ کون لوگ ہوئے؟ جب ہمیں گمراہی کا پتہ چلے گا پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ درست عقیدے کی اس معاملے میں کیا اہمیت ہے۔ ایک گمراہ فرقہ ہے مرجیہ۔ کون ہے؟ مرجیہ۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ایمان لے آئے، دل میں آپ یقین رکھتے ہیں ہر اس چیز پہ جس پہ یقین رکھنا ضروری ہے، دل سے آپ ایمان رکھتے ہیں ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا ضروری ہے، اور زبان سے بھی آپ نے مان لیا، زبان سے بھی آپ نے۔ اب اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو یہ گناہ آپ کے ایمان کو نقصان نہیں دے گا۔ آپ کامل مومن ہیں، پکے مومن۔ آپ کا ایمان کس کی طرح ہے؟ جبریل کی طرح علیہ السلام۔ آپ کا ایمان کس کی طرح؟ ابو بکر صدیق کی طرح۔ تو یہ ہے مرجیہ۔ تو یہ ان کا جو عقیدہ ہے یہ غلط ہے۔ درست عقیدہ کیا ہے؟ پہلے ہم کیا بات کر چکے ہیں ناقص ایمان، کہ گناہوں کی وجہ سے ایمان میں کمی آئے گی، گناہ آپ کے ایمان کو نقصان پہنچائیں گے، اور مرجیہ کہتے ہیں کہ گناہ آپ کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ غلط عقیدہ ہوا۔ دوسری طرف عقیدہ کن کا ہو گیا؟ خوارج کا، معتزلہ کا۔ ان دونوں کے ہاں جب آپ کبیرہ گناہ کریں گے، آپ سود لیں گے، آپ چوری کریں گے، آپ بدکاری کریں گے، تو آپ ایمان سے نکل جائیں گے، محروم ہو جائیں گے۔ مرجیہ نے کیا کہا تھا؟ کچھ نہیں ہوتا کہ گناہ آپ کے ایمان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کامل ایمان والے ہیں۔ آپ کا ایمان کس کی طرح ہے؟ جبریل علیہ السلام کی طرح، ابو بکر کی طرح، عمر فاروق کی طرح رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور یہ خوارج اور معتزلہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ایمان سے نکل گئے۔
تو ہم الحمدللہ افراط و تفرید کے درمیان بھی ہیں، راہ اعتدال بھی ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایمان سے ایسا آدمی خارج نہیں ہوگا لیکن کامل ایمان والا بھی نہیں ہے، جبریل علیہ السلام کی طرح نہیں ہے. اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ناقص ہو چکا ہے، ایمان میں کمی آئی ہے، ایمان کا لیول گر چکا ہے. اچھا، اب خوارج اور معتزلہ میں کچھ فرق بھی ہے. دونوں کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ایمان سے کیا ہوا؟ محروم ہوا. اس کے بعد خوارج کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، معتزلی کہتے ہیں کافر نہیں ہوا لیکن مسلمان بھی نہیں ہے. لیکن دونوں کے نزدیک ایسا آدمی کہاں جائے گا روز قیامت؟ جہنم میں جائے گا، الا یہ کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لے. اور یہ جو گفتگو ہماری ہو رہی ہے یہ بہت قیمتی گفتگو ہے. آپ دیکھیں کہ کئی مسلمان ممالک میں مسلمانوں نے بم دھماکے کیے. بم دھماکوں میں کون فوت ہوئے، کون مرے؟ مسلمان فوجی، پولیس کے لوگ، آفس میں بیٹھے ہوئے سرکاری ملازمین. اس کے پیچھے کیا تھا؟ خوارج کا غلط عقیدہ تھا. کیونکہ خوارج نے لوگوں کو یہ عقیدہ دے دیا کہ بھئی تمہارے حکمران جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور یہ فوج کے لوگ، یہ پولیس کے لوگ، یہ کیا ہے؟ یہ کافر ہو چکے ہیں. یہ کیا ہو چکے ہیں؟ جب کافر ہو چکے ہیں تو پھر ان کو بم دھماکے میں اڑانا بالکل ٹھیک ہے، قتل کرنا، کیونکہ یہ مرتد ہوئے. اور مرتد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو کیا کرو؟ قتل کر دو. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علم کی کمی سے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں. جذباتی نوجوان انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا، جسے آپ کیا کہیں گے؟ فساد، جسے آپ کیا کہیں گے؟ فتنہ. تو اس کے پیچھے کیا؟ علم کی کمی. اس لیے سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ صحیح عقیدہ سیکھنا، درست علم لینا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے. افسوس یہ ہے کہ لوگ اس جہاد کو اہمیت نہیں دیتے، خصوصاً ہمارے جذباتی نوجوان. وہ کئی دفعہ علماء کرام کو اور دین کے طالب علموں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ مدارس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تلوار کیوں نہیں پکڑتے، میدان میں کیوں نہیں آتے. حالانکہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ جہاد کا معاملہ کن کے ہاتھ میں ہے؟ حکمرانوں کے ہاتھ میں. بالکل. وہ جہاد کریں گے تو عام مسلمان ان کے ساتھ مل کے جہاد کرے گا. اور اب باقاعدہ فوجیں بن گئی ہیں، ان کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی ہیں، باقاعدہ ایک سسٹم بن چکا ہے. تو میرے جیسا، آپ جیسا آدمی اب کیا کرے؟ وہ یہ جہاد سنبھالے جو حکومتوں نے نہیں سنبھالا ہوا. کون سا؟ علم کا، درست عقیدہ سکھانے کا، شرک و بدعات کے خلاف گفتگو کرنے کا. یہ میدان خالی ہے. تو اس میدان میں اترنے کی ضرورت ہے اور اس میدان کو ہمیں یہ دینے کی ضرورت ہے. دوسرا جو میدان ہے وہ حکمرانوں نے سنبھالا ہوا ہے. اس میدان میں یہ ممکن ہے کہ کسی مسلمان حکومت سے کوتاہی ہو رہی ہو، لیکن بہرحال یہ فیلڈ ان کی ہے، یہ ذمہ داری ان کی ہے. پرائیویٹ جہاد نہیں ہوگا. جب بھی ہوگا کیا ہوگا؟ سرکاری ہوگا. تو آخری بات، پھر یہ ابھی آخری بات میں نے کیا پڑھی ہے کہ فَإِن قَصَّرَ فِي شَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، اگر کوئی کوتاہی کرے اسلام نے جن چیزوں کو شریعت قرار دیا ہے ان میں سے کسی بھی چیز میں، تو وہ کیا ہوگا؟ ناقص ایمان والا ہوگا. حتیٰ یتوبہ، یہاں تک کہ کیا کر لے؟ توبہ کر لے. وَاعْلَمْ، اور یہ بات جان لیں، ان ایمانہ الی اللہ تعالی، اس کا ایمان کس کے سپرد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. یعنی کہ آپ کو اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس وجہ سے کہ وہ رمضان کے اس نے روزے نہیں رکھے. حالانکہ رمضان کے روزے ترک کرنا بہت بڑا جرم ہے، کوئی شک نہیں. حج واجب ہے، نہ کرنا جرم ہے،
لیکن اس وجہ سے آپ اس کے بارے میں فتویٰ دیں کہ ایمان سے محروم ہو چکا، یہ کام آپ کا نہیں ہے. کہتے ہیں وعلم، یہ بات جان لیں کہ ان ایمانہ الی اللہ، اس کے ایمان کا معاملہ کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد ہے. کامل ایمان، وہ کامل ایمان والا ہو یا ناقص ایمان والا. کامل ایمان والا ہو تو آپ نے شہادت نہیں دینی کہ یہ کیا ہے، پکا مومن ہے. اور ناقص ایمان والا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ایمان سے محروم ہو چکا ہے. نہ آپ نے وہ فتویٰ دینا ہے، نہ آپ نے یہ فتویٰ دینا ہے. الا ما ظہر لک، مگر جو ظاہر ہو آپ کے لیے. کیا ظاہر ہو؟ اسلام نے جن چیزوں کو شریعت قرار دیا ہے ان میں سے کسی چیز کو ضائع کر دینا. اگر کوئی ان کو ضائع کر رہا ہے، ان میں کمی کوتاہی کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے آپ اس کے مطابق اس کا فیصلہ کریں گے. کہ آپ کیا کہیں گے کہ ناقص ایمان والا ہے، یہ فاسق ہے، یہ فاجر ہے. اور وہ بھی نام لے کر گفتگو کرنے کی ہر عام و خاص کو ضرورت نہیں ہے. وہ جو بڑے علماء کرام ہیں یا کوئی مسلمان قاضی اور جج ہے، اسے کسی کیس میں فیصلہ کرنا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایک آدمی کی شہادت کا معاملہ ہے، گواہی دینے آیا عدالت میں کسی کے خلاف یا کسی کے حق میں، تو اس کی گواہی قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی، جج کو وہاں فیصلہ کرنا پڑے گا. کیا کہ یہ فاسق ہے یا نہیں؟ فاسق ہے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، اور اگر وہ فاسق نہیں ہے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی. اور یہاں پہ یہ جو کہا ہے کہ الا یہ کہ وہ اسلام کی شریعت میں سے کسی چیز کو کیا کرے، ضائع کرے، تو یہاں پہ نواقض اسلام بھی داخل ہیں. اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو پھر اس پہ مرتد ہونے کا فتویٰ لگے گا. مثال کے طور پہ کوئی اللہ رب العزت کو برا بلا کہتا ہے، نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے، یا قرآن کریم کی توہین کرتا ہے، قرآن کریم کی گستاخی کرتا ہے. پچھلے دنوں آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ انڈیا کے ایک صاحب، کیا نام تھا ان کا، وسیم رضوی شاید، اس نے کیا کہا تھا، قرآن کریم کی یہ ایتیں قرآن سے نکال دو، قرآن سے یہ ایتیں کیا کرو جی، نکال دو. تو ایسی گفتگو کرنے والا پھر مسلمان ہی رہتا، اور بعد میں خود ہی اس نے دین اسلام ترک کرنے کا اعلان کر دیا. تو یہ نتیجہ ہوتا ہے اس قسم کی گمراہی کا، یہ انجام ہوتا ہے اس قسم کے گمراہ خیالات رکھنے کا. تو بہرحال اگر کوئی آدمی نواقض اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ امور جو انسان کو اسلام سے نکال دیتے ہیں، اسلام سے محروم کر دیتے ہیں، اس کے اسلام کو ختم کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی ایسے کسی امر کا ارتکاب کرے گا تو ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہی رہے گا. مثال کے طور پہ کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ اسلام نے کوئی اچھا عدالتی سسٹم نہیں دیا، انگریزوں نے اچھا دیا ہے، تو انگریزی عدالتی سسٹم جو ہے وہ بہتر ہے اسلامی عدالتی سسٹم سے. اللہ کا جو یعنی کہ نظام ہے، اللہ کی جو شریعت ہے، اللہ کا جو دستور ہے، اس سے بہتر ہے انگریزی قانون، فرانسیسی قانون یا امریکی قانون. اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہے تو یقیناً وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا. لیکن نام لے کر آپ اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگائیں گے، نام لے کر آپ اس کے اوپر فتویٰ نہیں لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ کسی پہ نام لے کر کفر کا فتویٰ لگانے کے لیے کئی شرائط کو دیکھنا پڑے گا، کئی ممانع کو دیکھنا پڑے گا، کئی شرائط کو دیکھنا پڑے گا اور کئی ممانع کو دیکھنا پڑے گا. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کے بچے کو کافروں نے اغوا کر رکھا ہے، اور اس سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم قرآن کو برا بلا کہو گے تو تمہارے بچے کو چھوڑیں گے، ورنہ ہم اس کو گولی مارنے والے ہیں، اور اس کو یقین ہے کہ گولی مار دیں گے. تو اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے ایسے الفاظ وہ کہہ دیتا ہے، دل سے نہیں کہہ رہا، تو آپ اس کے ظاہری الفاظ کا اعتبار کر کے کفر کا فتویٰ لگا دیں، جبکہ وہ کافر نہیں ہے. اللہ نے رخصت دی ہے اس چیز کی.
اس لیے نام لے کر فتویٰ لگانا کفر کا یہ اور چیز ہے، لیکن عام طور پہ بات کرنا نام لیے بغیر یہ اور چیز ہے۔ اور یہ جو آخری الفاظ ہیں ان کے بارے میں امام طحاوی کی ایک بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کہتے ہیں کہ وَلَا نُنزِلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا، ہم مسلمانوں میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتے، یعنی کہ نام لے کر یہ نہیں کہتے کہ وہ جنت میں جائے گا، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ وہ جہنم میں جائے گا۔ کسی کے تقوی، پرہیزگاری، عبادات کو دیکھ کر نام لے کر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ جنتی ہے، اور کسی کے گناہوں کو دیکھ کر نام لے کر ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جہنمی ہے، سوائے ان کے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مثال کے طور پہ ابو لہب کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ جہنمی ہے، تبت یدا، یہ پوری صورت پڑھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے کئی ایک کا نام لے کر آپ نے بتایا کہ جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ، اور ہم کسی بھی مسلمان کے خلاف یہ فتویٰ نہیں دیں گے، یہ شہادت نہیں دیں گے کہ یہ کافر ہے، اور نہ ہی یہ کہ نام لے کر یہ مشرک ہے، اور نہ ہی نام لے کر یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، منافق ہے۔ قادیانی کو بھی کافر نہیں کہیں گے، پھر کہیں گے اسے کہیں گے تو اس کو پھر کیسے کہیں گے آپ کافر؟ اس نے ظاہر پہ انکار کر رہا ہے یہ رسول کا صلی اللہ انکار ہی کر دیا۔ علیہ وسلم۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام طحاوی کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ کہتے ہیں وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ، جب تک اس کا کفر واضح نہیں ہو جاتا، جب تک اس کا شرک واضح نہیں ہو جاتا، جب تک اس کی منافقت واضح نہیں ہو جاتی، ہم کسی کو کافر یا مشرک یا منافق نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر کوئی خود ہی واضح کر دے ایسی چیز تو پھر ظاہر ہے جو واضح کر رہا ہے اس کے مطابق اس کے اوپر فتویٰ لگے گا۔ کہتے ہیں کہ وَنَظَرُوا سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، کسی بھی مسلمان کو ہم کافر، مشرک اور منافق نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ کفر ظاہر نہ کرے، شرک ظاہر نہ کرے، منافقت ظاہر نہ کرے، اور اس کے باطن کے معاملے کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ یہی کچھ کہا تھا نا جی امام بربہاری نے، اور یہی کچھ کہہ رہے ہیں کون؟ امام طحاوی۔ طحاوی۔ اس کے بعد نیا مسئلہ، مسئلہ نمبر 44 کہتے ہیں وَالصَّلَاةُ عَلَى مَن مَّاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ سُنَّةٌ، اس شخص کی نماز جنازہ ادا کرنا جو اہل قبلہ میں سے فوت ہو جائے، یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، یہ شریعت کے عین مطابق ہے۔ والمرجوم والزانی والزانیہ والذی یقتل نفسا وغیرہم من اہل القبلہ والسکران وغیرہم الصلاة علیہم سنہ، جسے بدکاری کی وجہ سے سنسار کیا گیا، اور جو زنا کرنے والا مرد ہے یا زنا کرنے والی عورت ہے، اور جو اپنے آپ کو خود ہلاک کر دیتا ہے، خودکشی کر لیتا ہے، اور دیگر اہل قبلہ اور شراب پینے والا اور دیگر مسلمان، ان کی نماز جنازہ ادا کرنا یہ کیا ہے؟ یہ سنت ہے، شریعت کے عین مطابق ہے۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ذکر کیا ہے امام بربہاری رحمہ اللہ نے، کہ یہ لوگ جو اتنے بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے بلکہ مسلمان ہیں، اس لیے ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ البتہ یہ بات درست ہے
کہ اگر کوئی خودکشی کرتا ہے تو وقت کے حکمران کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے گریز کرنا چاہیے، گورنر کو، شہر کے جج اور قاضی کو، اور جو بڑا عالم دین ہے اس کو ایسے شخص کی نماز جنازہ میں شریک ہونے سے گریز کرنا چاہیے، تاکہ باقی لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ اگر ہم نے بھی خودکشی کی تو ہمارا بھی یہی انجام ہوگا۔ اب ہم اس بارے میں دلائل کی طرف آتے ہیں، لیکن یہاں پہ ہلکا سا ایک مسئلہ چھیڑنا چاہوں گا۔ اگرچہ لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ ایسے مسئلے پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن حق بات کہنا پڑتی ہے۔ یزید بن معاویہ جو کہ صاحبزادہ ہے کس کا؟ امیر المؤمنین جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ فاسق و فاجر تھا۔ کیا تھا؟ فاسق و فاجر تھا، بدکار تھا، جوا کھیلتا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ہم 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہ ان جرائم کا مرتکب تھا، تو آج ہم نے یہ عقیدہ کیا پڑھا ہے کہ جو ایسا فاسق و فاجر ہو اس کی نماز جنازہ ادا، اور نماز جنازہ میں کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے آدمی کے لیے دعا کی جائے گی۔ آج اگر یزید کو کوئی کہہ دے رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ اس پہ رحمت نازل کرے، ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، یہ گارنٹی نہیں دے رہے کہ وہ جنتی ہے، یہ گارنٹی تو ہم دیتے ہی نہیں، صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس پہ رحمت کرے، اللہ اس کو معاف کرے، تو اس دعا میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آج کئی مسلمان افسوس سے کہنا پڑتا ہے، درست عقیدہ نہ ہونے کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ دیا تو نعوذ باللہ آل بیت کی توہین ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آل بیت سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کو ہم ایمان، اسلام اور دین سمجھتے ہیں۔ یزید کو ہم جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے، لیکن جناب حسن و حسین کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ جنتی ہیں بلکہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ہم یزید کو جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہے، بلکہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ جو حسن و حسین کی والدہ ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ جنتی ہیں بلکہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے محبت کو ہم ایمان کی علامت و نشانی سمجھتے ہیں۔ یزید کے بارے میں صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ کم از کم اس کے لیے دعا کرنے دو، یہ دعا کرنے دو کہ اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ رحمت ہو گئی ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کو بخشے۔ آپ کہتے ہیں کہ فاسق و فاجر ہے، تو پھر اس کو تو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جو فاسق و فاجر ہے اسی کو ضرورت ہے کس چیز کی؟ دعاؤں کی، کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یزید کے بارے میں یہ جرائم جو بتائے جاتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ وہ بدکار تھا، شرابی تھا، جوا کھیلتا تھا، یہ سب تہمتیں ہیں، الزامات ہیں، لیکن ثابت نہیں ہے کسی صحیح روایت سے، صحیح سند سے۔ تو اب دیکھیے یہاں پہ امام بربہاری کہہ رہے ہیں وَالصَّلَاةُ عَلَى مَن مَّاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، اس کی نماز جنازہ ادا کرنا جو فوت ہو جائے کن میں سے؟ اہل قبلہ میں سے، یعنی کہ جس کا قبلہ کیا ہے؟ مکہ ہے، جو نماز پڑھتا ہے کس طرح منہ کر کے؟ قبلہ کی طرف منہ کر کے، تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنا یہ شریعت ہے، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد کیا کہا ہے؟ اچھا، اس بارے میں امام احمد کیا کہتے ہیں؟ امام احمد کا عقیدہ سن لیجئے، ان کی عقیدے کی کتاب کا نام کیا جی؟ اصول السنہ۔ تو وہاں پہ مسئلہ نمبر 50 امام احمد کہتے ہیں وَمَن مَّاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ مُوَحِّدًا يُصَلَّى عَلَيْهِ، اہل قبلہ میں سے جو توحید کی حالت میں فوت ہو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ وَيُسْتَغْفَرْ لَهُ، اور اس کے لیے دعائے مغفرت
کی جائے گی. ولا یحجب عنہ الاستغفار، اور استغفار کو اس سے روکا نہیں جائے گا، استغفار کو اس کے لیے جاری رکھا جائے گا. ولا تترک الصلاۃ علیہ لذنب اذنبہ، ولا تترک الصلاۃ علیہ لذنب اذنبہ صغیرا کان او کبیرا وامرہ الی اللہ تعالی. کیا کہہ رہے ہیں امام احمد؟ امام احمد کہتے ہیں اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے، کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہے، وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس گناہ کی وجہ سے اس کی نماز جنازہ ترک نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اور امام طحاوی کیا کہتے ہیں اس مسئلے میں؟ اور ان کے عقیدے میں مسئلہ نمبر ہے 69، کہتے ہیں وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ. کہتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ عقیدہ کن کا بیان کر رہے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے پیچھے نماز ادا کی جائے گی، چاہے وہ فاسق و فاجر ہو، چاہے متقی و پرہیزگار ہو. یعنی کہ اگر کوئی مسلمان فاسق و فاجر ہے تو آپ یہ کہیں کہ میری اس کے پیچھے نماز ہوتی نہیں، یہ آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے. ہاں میرے بھائیو، یہ بات صحیح ہے کہ جب آپ امام مقرر کرنے لگیں گے اور آپ انتظامیہ کا حصہ ہوں، کمیٹی کا حصہ ہوں، تو آپ کسی فاسق و فاجر کو امام مقرر نہ کریں. مثال کے طور پہ جو داڑھی مونڈتا ہے آپ اسے امام مقرر نہیں کریں گے کیونکہ فاسق و فاجر ہے. لیکن اگر کسی حکومت نے اس کو امام مقرر کر دیا، کسی کمپنی کی مسجد میں اس کو امام مقرر کر دیا گیا، یا آپ ایئرپورٹ پہ پہنچے، ایسا آدمی نماز پڑھا رہا ہے، تو آپ اس وجہ سے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے گریز نہیں کریں گے کہ وہ داڑھی مونڈتا ہے. آپ کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی، آپ کی نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی، لیکن ایسے آدمی کو امام مقرر کرنے سے گریز کریں. تو کیا کہہ رہے ہیں امام طحاوی؟ سن لیں. کہتے ہیں وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، جو بھی اہل قبلہ میں سے ہے، مسلمانوں میں سے ہے، وہ فاسق و فاجر ہو یا نیکوکار، ہم اس کے پیچھے نماز کو درست سمجھتے ہیں. وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ، اور جو مسلمانوں میں سے اہل قبلہ میں سے فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کو بھی ہم درست سمجھتے ہیں، چاہے فاسق و فاجر ہو، چاہے متقی و پرہیزگار ہو. اس کا مطلب یہ کہ امام بربہاری نے جو عقیدہ بیان کیا ہے یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ امام احمد بن حنبل کا بیان کیا ہوا عقیدہ ہے. امام طحاوی نے عقیدہ بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. اچھا، اب ہم دلائل کی طرف آتے ہیں. جی یہاں پہ سب سے پہلے خودکشی کرنے والے کے بارے میں حدیث، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور نمبر ہے اس کا 978، 978. اور راوی ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي علیہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے خودکشی کی تھی، اپنے آپ کو قتل کیا تھا چوڑے تیروں کے ذریعے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی. اور نسائی شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے
1964 1964 اور وہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ اما انا فلا اصلی علیہ، کہ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کروں گا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے نسائی شریف کے ان الفاظ کو درست قرار دیا ہے۔ تو یہ الفاظ کیا بتا رہے ہیں کہ میں اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کروں گا، کیا مطلب ہے؟ باقی کریں گے کہ باقی لوگ اس کی نماز جنازہ ادا کر لیں، میں ادا نہیں کروں گا۔ یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے جیسے ابتدائی اسلام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تھے جس کے ذمے قرض ہوتا تھا۔ نماز جنازہ کی باری آتی تو آپ پوچھتے کہ اس نے کسی کا قرض تو نہیں ادا کرنا، تو اگر کہا جاتا کہ اس کے ذمے قرض ہے تو آپ پوچھتے کیا اتنا مال چھوڑ کے جا رہا ہے جس مال سے قرضہ ادا ہو سکے؟ اگر کہا جاتا جی بالکل مال چھوڑ کے جا رہا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر کہا جاتا کہ نہیں قرضہ تو اس کی ذمہ ہے لیکن مال اس کا چھوڑا ہوا اتنا نہیں ہے کہ جس سے قرضہ ادا ہو سکے، تو پھر آپ نماز جنازہ ادا نہیں کرتے۔ نماز جنازہ بطور امام نہیں پڑھاتے تھے لیکن لوگوں کو اجازت دیتے تھے کہ تم پڑھ لو۔ اور اگر کوئی آدمی کہہ دیتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں اور اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے، تب بھی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ خودکشی کرنے والا ہو یا ایسا آدمی ہو جس کے ذمہ قرضہ ہو اور اتنا مال بھی چھوڑ کر نہ گیا ہو کہ جس سے قرضہ ادا ہو سکے، اس کی نماز جنازہ ادا کرنے سے معاشرے کے اہم لوگوں کو گریز کرنا چاہیے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ کسی سے قرضہ لے کے واپس نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، لوگوں کو احساس ہو کہ خودکشی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اسی مسئلے پہ کہ کبیرہ گناہوں کے جو مرتکب ہیں ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اب ایک اور حدیث، اور اس کا بخاری شریف میں نمبر ہے 6820۔ حدیث کے راوی ہیں جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہتے ہیں کہ ان رجلا من اسلم جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعترف بالزنا۔ اسلم قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کے پاس پہنچ کر زنا کا اعتراف کیا، یہ اقرار کیا کہ میں نے بدکاری کی ہے۔ اسلم قبیلے سے تعلق رکھنے والا آدمی کون ہوگا؟ یہ ماعز بن مالک اسلمی، ماعز بن مالک اسلمی۔ فأعرض عنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اعراض کیا، یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے پاک کیجئے، تو آپ نے اس کو نظر انداز کر دیا، اس سے منہ موڑ لیا۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ واپس چلا جائے، گھر میں جا کر اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ حتی شہد علی نفسہ 4 مرات، یہاں تک کہ اس نے 4 بار اس جرم کا اقرار کیا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا، ابی کا جنون، کیا تم پاگل ہو؟ قال لا، کہنے لگا نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام۔ اور دیگر روایات میں آتا ہے کہ آپ نے صحابہ کرام سے کوئی پوچھا کہ کہیں یہ پاگل تو نہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا نہیں اللہ کے رسول پاگل تو نہیں ہے۔ تو قال، آپ نے کہا
احسنت، کیا تم نے شادی کی ہوئی ہے، تمہاری کبھی شادی ہوئی ہے؟ قال نعم، اس نے کہا بالکل۔ فامر به، تو آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا، فرجم بالمصلی، اس کو عیدگاہ میں پتھر مارے گئے۔ فلما ازلقته الحجارۃ، جب پتھر اسے تکلیف دینے لگے، پتھر اسے محسوس ہوئے، فر، تو ماعز بھاگا، فادرک، تو لوگ بھی پیچھے بھاگے اور پتھر مارتے رہے، فرجم حتی مات، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد وہ الفاظ ہیں جن سے ہمارا وہ مسئلہ اخذ ہوگا، جس کا تعلق اس بات سے ہے کہ جو بدکاری کرنے والا ہے، جسے سنسار کیا گیا ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ تو جابر کہتے ہیں فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حق میں اچھے الفاظ کہے، وصلی علیہ، اور آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ تو اس کی تو نہیں ادا کی تھی، خودکشی کرنے والے کی۔ توبہ واللہ عالم، جہاں تک میں نے غور کیا ہے اس مسئلے پہ، تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ خودکشی کرنے والے خودکشی کی اور اسے اس کے جرم کی سزا نہیں ملی، جرم کا ارتکاب کر کے دنیا سے چلا گیا، اور یہ جو ماعز بن مالک اصل میں ہیں، ان سے جرم سرزد ہوا، خود ہی آ کے اعتراف کیا، سزا لی اور گناہوں سے پاک ہو کے دنیا سے گئے۔ اسی لیے مسلم شریف میں آتا ہے، اور مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 1695، 1695۔ مسلم شریف میں آتا ہے فروجیما، کہ ماعز کو سنسار کیا گیا، فکان الناس فیہ فرقتین، تو لوگ ماعز کے بارے میں دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ قائل یقول، کوئی یہ کہتا لقد ہلک، کہ ماعز جو ہے تباہ و برباد ہو گیا، لقد احاطت به خطیئتہ، اس کی غلطی جو ہے اس نے اس کا گھراؤ کر لیا، اشارہ اس جانب ہے کہ اس کی آخرت بھی خراب ہو گئی۔ وقائل یقول، اور کوئی یہ کہتا ما توبۃ افضل من توبۃ ماعز، کہ ماعز بن مالک کی توبہ سے بہتر کوئی توبہ نہیں ہے، اس سے عمدہ توبہ کیا ہوگی؟ کہ انہ جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، فوضع یدہ فی یدی، اور اپنا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا، ثم قال، پھر کہا اقتلنی بالحجارہ، کہ آپ مجھے پتھر مار مار کے ختم کر دیں۔ فلبثوا بذلك یومین او ثلاثہ، اب لوگوں کی رائے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، کچھ ماعز کو اچھا کہہ رہے ہیں، کچھ برا بھلا کہہ رہے ہیں، جی تو 2-3 دن گزر گئے اسی صورتحال میں۔ ثم جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام تشریف لائے، وہم جلوس، جبکہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، فسلم، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کیا کہا؟ سلام کہا، ثم جلس، اور آپ بھی آ کر بیٹھ گئے، فقال، تو آپ نے کہا استغفروا لماعز بن مالک، کہ ماعز بن مالک کے لیے کیا کرو؟ استغفار کرو، اس کے لیے دعائے بخشش کرو۔ فقالوا، تو لوگوں نے کہا
غفر اللہ لماعز بن مالک، اللہ ماعز بن مالک کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امت لوسعتہم، کہ ماعز بن مالک نے اتنی شاندار توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ ایک امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی کافی ہو جائے۔ تو یہ ہے فرق، خودکشی کرنے والے کی سزا باقی ہے، اللہ چاہیں گے تو معاف کریں گے، چاہیں گے تو اس کو عذاب دیں گے، اور آپ نے حدیث پڑھی ہے اس بارے میں کہ جیسی خودکشی کی ہوگی ویسا عذاب ملے گا۔ جس نے اپنے آپ کو تلوار مار کر ہلاک کیا ہوگا اسے جہنم کی آگ میں تلوار دی جائے گی، اس کے ذریعے جہنم میں اپنے آپ کو مارتا رہے گا، اور جو زہر پی کر ہلاک ہوا اسے جہنم میں زہر کا پیالہ دیا جائے گا، وہ زہر پی کے وہاں ہلاک ہوتا رہے گا۔ جبکہ یہ انہوں نے جو سزا لینی تھی دنیا میں لے لی، اور اب ان کی اتنی شاندار توبہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک امت کے گناہوں کے لیے کافی ہے۔ تو اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود بھی اس کی نماز جنازہ ادا کی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو مسلمان ہے، توحید کے اوپر ہے، کفر و شرک کا مرتکب نہیں ہے، منافقت اس سے ظاہر نہیں ہوئی، تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر کسی کی منافقت ظاہر ہو گئی ہے تو کیا اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ نہیں۔ دلیل کیا ہے کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ عبداللہ بن ابی کلمہ پڑھتا تھا، بظاہر مسلمان تھا، اسے زندگی میں مسلمانوں کا حصہ سمجھا گیا، لیکن اس کی منافقت بار بار واضح ہوتی رہتی تھی۔ اس لیے جب آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آئندہ آپ ایسے کسی شخص کی نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتے، اور دعا کے لیے اس کی قبر پہ کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ تو توحید کے اوپر کوئی ہے، پھر جتنا بھی بڑا اس کا جرم ہو اس کے لیے دعا بھی کی جائے گی، اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی۔ آخر میں ایک دفعہ پھر اس مسئلے کا ترجمہ سن لیں۔ وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَن مَّاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ، اہل قبلہ میں سے جو بھی فوت ہو جائے اس کی نماز جنازہ ادا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، شریعت کے عین مطابق ہے۔ والمرجوم، اور جسے سنسار کیا گیا ہو، والزانی، اور جو زنا کرنے والا ہو، والزانیۃ، اور جو زنا کرنے والی ہو، والذی یقتل نفسہ، اور جو اپنے آپ کو خود ہلاک کرے یعنی کہ خودکشی کرے، وغیرہم من اہل القبلہ، اور دیگر اہل قبلہ، والسکران، اور شراب پینے والا، وغیرہم، اور ان کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں، الصلاۃ علیہم سنہ، ان کی نماز جنازہ ادا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے، اور شریعت کے عین مطابق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم صحیح معنوں میں لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور درست عقیدے پہ اللہ تعالی ہم سب کو موت دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں کی لپیٹ میں لے لے، اور ہر طرح کے فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جتنے بھی مسلمان مریض ہیں ہم دعا کرتے ہیں اللہ سب کو شفا دے، جو فوت ہو چکے ہیں سب کی اللہ تعالی بخشش فرمائے، اور تمام مسلمان جو مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔